السلام علیکم سامعین، کیا حال چال ہے تارا؟ میں رانا تصویر احمد، تارا میزبان اریانوی زبان و ادب کی تاریخ کے حوالے سے اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر ہم نے پچھلے جو سارے اس کے ایپیسوڈ دیکھے ہیں تو ایک ترتیب کے ساتھ ہم چلتے ہوئے اب ہم آگے تھے فورٹ ولیم کالج تک۔ تو ناظرین کرام، جو آپ کسی بھی زبان کا اگر جس وقت آپ تجزیہ پیش کرنے لگو ہو تو اس کے واسطے لازمی طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہوئے ہیں کہ جس میں ہم نے نا اس کا بغور مطالعہ کرنا پڑے۔ تو جس وقت ہم اریانوی زبان کا فورٹ ولیم کالج تک کا دور پہ ہم آگے ہاں جو تراجم ہونا شروع ہو گئے تھے، تو ہم نے ہندوستان کے جو تاریخی، جغرافیائی اور معاشرتی حالات ہے وہ بھی دیکھنے پڑیں گے۔ اقتدار تقریباً انگریزوں کے پاس اس وقت تک آ چکا تھا، اور پہلے جو کلکتہ کے قلعہ کے اندر ان نے پہلے دفاتر بنائے تھے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اقتدار منتقل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس وقت کے ہندوستان کے جو حالات تھے اور جو اس معاشرہ کے حالات تھے وہ اچھے خاصے دگرگوں ہو گئے تھے۔ اوٹ ہے مطلب خانہ جنگی کی کیفیت بھی تھی، اور اس میں اقتدار چونکہ منتقل ہویا تھا، جو مغلیہ سلطنت سے ان نے اقتدار لیا تھا اور مسلمانہ سے اقتدار لیا تھا، تو ان کی زبان فارسی تھی۔ تو فارسی سے اقتدار لینے کے بعد انگریز حکومت کی، تاج برطانیہ کی پہلی کوشش یہ تھی کہ بھئی وہ اس نے ہے نا مطلب زبان نے دیکھیں کوئی ایسی زبان نے لے کے آویں جو جس کے اوپر فارسی کا غلبہ نہ ہو اور ایک نئی زبان انٹروڈیوس کرائی جائے۔ تو اس حوالے سے جو اس وقت معاشرہ میں بولی جان لگ رہی تھی زبان، وہ ہندی، ہندوی، ہندوستانی، ریختہ اور اردو کا بھی نام آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو جو معاشرہ کے اندر جو اس وقت بولی جاوے ہے زبان، یہ ایک انٹرنیشنل رول ہے کہ جس وقت ہے نا حکمران طاقتور آجے ہیں تو جو زبان معاشرہ میں سب سے زیادہ بولی جاوے اس زبان نے دیکھا جاوے کہ وہ کون سی زبان ہے۔ تو اس وقت کا ہندوستان کے اندر جو زبان سب سے زیادہ بولی جا رہی تھی وہ یہ اریانوی زبان تھی۔ اس کے مختلف نام جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تبدیل ہوندے ہوندے اس جگہ تک پہنچ چکے تھے۔ اور اب چونکہ انہوں نے باضابطہ طور پہ ڈاکٹر جان گل کرسٹ کی زیر نگرانی انہوں نے جو سلسلہ شروع کر دیا تھا، تو اس فورٹ ولیم کالج میں جو تراجم ہوئے تھے اس کے اندر جو نثر لکھی جا رہی ہے اور شاعری کا پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو وہ نثر جو موجود ہے آج تک بھی اس کے اگر ہم نسخے دیکھاں تو اس کے اندر ہم نے ہے نا باضابطہ طور پہ اریانوی زبان کی چاشنی ملے ہے۔ اس کی تحریر، اس کا اسلوب، اس کے ضرب الامثال، اس میں جو کہاوتاں، اس میں جو محاورہ استعمال ہو رہا تھا اور اس میں جو جملے کی بنت جس طرح ہم نے نظر آوے ہے، وہ واضح طور پہ ہم نے بتاوے ہے کہ جو اردو کی ماں کا درجہ دیا جاوے اس زبان سے، وہ انہیں وجوہات کی بنیاد پہ دیا جاوے۔ اور اس کے اگر آپ قواعد اور ضوابط اور جو اس کے باقی جو سارے اگر افعال اور معاملات اگر دیکھے جاویں تو وہ سارے کے سارے اسی زبان سے ہی متعلق تھے۔ تو جو خیر ہم اپنا اس نے سلسلہ نے آگے بڑھاواں، جو تراجم کا سلسلہ شروع ہویا تو اس کے اندر ہے نا جو ہم نے اردو کا اسلوب ہے اس میں اریانوی زبان کے جس وقت ہم نے چیزیں نظر آنا شروع ہوئے تو وہ ترویج پانا شروع ہو گیا تھا پورا معاشرہ کے اندر۔ اس دور میں جتنا ادب لکھا گیا، جتنی تحریر ملے ہیں ہم نے، جتنی تراجم ملے ہیں اور جتنی تخلیق ملے ہے، ایون اگر تنقید کی بھی اگر ہم کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی ہم نے جملہ سازی کا جو بنیادی اصول ہیں وہ اریانوی زبان کے حوالے سے یہ نظر آ۔ تو اس میں فورٹ ولیم کالج کے تمام تصانیف سے نکل کے اگر ہم باقی معاشرہ کی طرف جس وقت اگر ہم جاواں ہاں تو بول چال میں سب سے زیادہ آپ نے اریانوی زبان یا جس نے ہندی، ہندوی یا اردو کا نام دیا گیا، یا ریختہ، پھر کھڑی بولی، پھر برج بھاشا، یہ سارے کے سارے وہ یوں سمجھ لو کہ ریفرنس ہیں جو آج ہماری اس بات نے مزید مضبوطی عطا کر رہے ہیں۔ تو 1797 میں ویسے انہوں نے فورٹ ولیم کالج کا آغاز کر دیا تھا، اور اس کا باضابطہ جو اس کا سلسلہ ہوا تھا وہ 1801-2 میں انہوں نے اپنی اشاعت شروع کر دی تھی۔ جو میر امن دہلوی کے باغ و بہار ہے وہ پہلے تو ایک اس میں جریدہ میں شائع ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کا 1801 میں، پھر 1802 میں اور پھر 1804 میں اس کے ایڈیشن چھپے تھے۔
اور وہ جو موجود ہیں اس وقت ایڈیشن، اس وقت اگر ہم دیکھیں، اگر ان کے کوئی اس پہ تحریر پہ نظر ڈالی جائے، اسلوب پہ نظر ڈالی جائے، تو ہم نے واضح طور پہ ہماری اس بات کی دلیل ملے ہے۔ جو بڑے تنقید نگار تھے اور جو جن نے بڑا مطلب کام کرا، رشید حسن خان جس طرح ہے کہ انہوں نے 20-22 سال لگائے باغ و بہار کی تدوین پہ، اور انہوں نے قدیمی نسخہ ڈھونڈن واسطے انہوں نے بڑا تردد کرا، اور انہیں پتہ چلا تھا کہ بھئی ایک اس کا نسخہ تھا جو پہلے شائع ہو چکا تھا، تو اس کی تلاش میں انہوں نے بڑا عرصہ ادھر ادھر ہر طرف چیزیں ڈھونڈی، اور اس کے بعد انہوں نے لندن کی لائبریری سے جس وقت وہ نسخہ مل گا تو انہوں نے اپنا تدوین کا سلسلہ مکمل کرا۔ تو اس 20-22 سال کا عرصہ کے دوران بہت سا پانی پولاں کے نیچے سے بے شک گزر گیا تھا، لیکن وہ ایک اور مزید مضبوط دلیل کے طور پر ہمارے سامنے نظر آ گیا ہے کہ جو چیزاں تاریخ نے محفوظ کر دی تھی، جو ادب پارے، جو نثر پارے اور جو شاعری، اس کے اندر ہم نے اسلوب میں جو ہم نے نمایاں رنگ نظر آ گئے وہ ہریانوی زبان کا ہے۔ تو 1801-2 کے بعد جب یہ 19ویں صدی شروع ہو گئے نا، تو ہندوستان کے جو معاملات تھے وہ معاشرتی معاملات کے اندر ہم نے بہت سے اتار چڑھاؤ، اور سیاسی اتار چڑھاؤ خاص طور پہ زیادہ نظر آئے۔ اس دوران جو ظاہر کچھ ریاستیں بھی تھی، کچھ راجواڑے بھی تھے، اور کچھ الگ سے بھی کچھ معاملات تھے۔ جس طرح اگر ہم مثال لیں، وہاں حیدرآباد دکن کے اندر بہت کام ہو رہا تھا، دلی کے اندر بہت کام ہو رہا تھا، تو ان نے زیادہ اردو زبان کی طرف ہے نا کام اور تراجم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ جامعہ عثمانیہ کا جو دارالترجمہ ہے، اس دارالترجمہ کے اندر بڑے بڑے نام تھے، ان نے جتنا بھی کام کرا تھا وہ اردو کے اندر تھا، اور اس وقت تک اردو ان کی ایک طرح سے قومی زبان کا درجہ حاصل کر گئی تھی، اور اس اردو کے اندر چاہے وہ بولی جان لگ رہی ہے، چاہے لکھی جان لگ رہی ہے، ہم نے ہریانوی کا لہجہ نظر آوے، اور ہریانوی کے جو 6 بنیادی لہجے ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے ہم نے اس کے اندر نظر آوے۔ تو سامعین کرام، اس حوالے سے ہماری جو آج کی جو قسط ہے، یہ آج آپ سے بنیادی تھوڑی سی وہ ہو رہی ہے گفتگو۔ انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں۔